السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افمن يعلم انما انزل الیک من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آج اللہ کی توفیق سے ایک بار پھر ہم اس ہفتہ وار کلاس جو ہماری ہوتی ہے ویکلی تربیہ سیشن اس کے اندر جمع ہیں، جو کہ آئی ایکو ایل سینٹر میں ہر ہفتے کی شام 4 بجے منعقد کیا جاتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو اور دین کو سمجھیں اور قرآن و سنت کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں کسی بھی موضوع کے اوپر یا کچھ آیات کے اوپر بات کریں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ شعبان کے مہینے کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اسلامک کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے یہ، اور اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، صحیح قرآن و حدیث میں کیا اس کی فضیلت آئی ہے، اور اس مہینے میں کون سے کام کیے جاتے ہیں جو صحیح ہیں، درست ہیں، کیونکہ صحیح اور درست کا معیار یہ نہیں کہ میں کر لوں یا آپ کر لیں یا کوئی بھی انسان کرے۔ صحیح اور درست کا معیار یہ ہے کہ وہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا یا نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہی وہ کامل ہستی ہے جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ میں صرف اسی چیز کو فالو کرتا ہوں، اسی کی اتباع کرتا ہوں جس کی مجھ پر وحی آتی ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کرتے ہیں، یا ان کے ہونٹ مبارک ہلتے ہیں اور وہ ہمیں کوئی بات بتاتے ہیں، تو وہی صحیح دین ہے۔ اسی کے بارے میں ہم کچھ جانیں گے کہ کیا صحیح باتیں ہیں اس شعبان کے مہینے کے حوالے سے، اور کیا کچھ غلط رسومات آج کل کے دور میں ہم اس مہینے کے حوالے سے دیکھتے ہیں جن کا قرآن و حدیث سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اور حدیث میں یا قرآن میں اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے کیا باتیں آئی ہیں، اور اس مہینے کے اندر کس قسم کی بدعات جو ہیں وہ فروغ پا رہی ہیں اور لوگ کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ تو اپنی گفتگو کا آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کی خاطر بھیجا ہے، اور وہ مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود سورہ زاریات کے اندر وضاحت کے ساتھ ہمیں بتا دیا، اور وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا صرف ایک مقصد کے لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے عابد بن جائیں، بندے بن جائیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کریں۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان خوشی کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اپنے معبود کو خوش کرنے کی کوشش کرے، اور عابد کون ہوتا ہے؟ غلام ہوتا ہے۔ غلام جیسے اپنے آقا کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ عبادت ہوتی ہے۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کچھ عمل بھی ہیں جو ہم کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ عبادت صرف چند کاموں کو کرنے کا نام نہیں ہے۔
چند ریچولز کو کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین کے اندر صبح سے لے کر شام تک اور رات کو سوتے ہوئے اور رات سے اٹھتے ہوئے ہر وقت جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ عبادت ہے، وہ کام بتاتا ہے کہ ہم کس کے بندے ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے جو ہر وقت مال اور اس کی ہرس میں لگے رہتے ہیں، ان کا کیا نام ذکر فرمایا تھا؟ عبد الدینار، عبد الدرہم ان کو کہا تھا۔ دینار اور درہم کے بندے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت مال کمانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ وہ عبداللہ نہیں ہے۔ عبداللہ وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، سب سے پہلی بات ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر کے اس کو راضی کر لیں۔ مختصر الفاظ کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم ہر کام کریں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے ادھر آنے کا۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑی بڑی جابس پہ لگ جائیں، بہت زیادہ مال کما لیں۔ یہ زندگی گزارنے کے اندر چند ضروریات ہیں۔ زندگی اگر ایک پورا دائرہ ہے تو اس کے دائرے کے اندر چھوٹے دائرے ہیں کہ تعلیم حاصل بھی ہم کر رہے ہیں اور مال بھی کما رہے ہیں، اپنے بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں، گھر کا خیال رکھ رہے ہیں، محلے والوں کا خیال رکھ رہے ہیں، اپنی پرسنل گرومنگ کے اوپر وقت لگا رہے ہیں۔ لیکن جو سب سے زیادہ ہمارا وقت لگنا چاہیے وہ اللہ کی عبادت کے اندر لگنا چاہیے۔ اور اللہ کی عبادت کب تک کرنی ہے، اس حوالے سے بہت خوبصورت آیت ایک مجھے سورہ ہجر کی ملی، جو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 98 اور 99 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کی پاکی بیان کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس اللہ کی حمد بھی بیان کرو، تسبیح بھی اللہ کی بیان کرو، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے، حتیٰ کہ وہ دن آ جائے جو دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا، اس دن تک اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ یہ چند دنوں کا، چند خاص دنوں کا کام نہیں ہے، صرف یہ ساری کی ساری زندگی کرنے والا ایک کام ہے جس کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی زندگی کے مقصد کو ہم جانیں، اور ہمیں یہ پتہ چلے کہ عبادت ہم کیوں کرتے ہیں۔ کوئی بھی عبادت کا عمل ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، اپنے رب کو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، یہ ہماری عبادت کا مقصد ہوتا ہے۔ شعبان کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے، آج ہم اس کو بھی دیکھیں گے، اور وہی ہمارے ادھر آنے کا ایک بہت بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک دو احادیث رکھ کے اس چیز کی وضاحت کروں گا کہ کسی خاص دن کو عبادت کے لیے اپنی مرضی سے مختص کرنا ہمارے دین میں صحیح عمل نہیں ہے، کہ میں اگر کسی بھی خاص دن کو عبادت کے لیے مختص کروں اور کہوں کہ میں اس دن عبادت کیا کروں گا، یہ چیز ہمارے دین میں صحیح نہیں۔ اس حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2684، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم راتوں میں سے جمعے کی رات کو قیام کے لیے مخصوص نہ کرو، اور نہ دنوں میں جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کرو، سوائے اس کے کہ وہ روزہ تمہارے معمول کے مطابق ہو۔ اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جمعے کا دن جو ہے وہ دنوں کا سردار ہے، عام دنوں میں سب سے زیادہ افضل والا ہے، یہی وہ دن ہوگا جس دن قیامت برپا ہوگی۔ اور اس دن کا ہی نام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اس لیے کیا
کیونکہ اس دن کو لوگ سب سے زیادہ محترم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جمعے کے دن یا جمعے سے جو پچھلی رات ہے اس رات کو خصوصی طور پہ عبادت کے لیے مختص نہ کر لے کہ مجھے اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، اس رات میں شاید زیادہ ثواب ملے گا، ہاں اور یا روزہ رکھ لوں گا میں جمعے والے دن، اس دن شاید روزے کا زیادہ ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی شخص اپنی طرف سے کسی خاص دن کا چناؤ نہیں کر سکتا کہ اس دن، ہاں اگر اس دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی کہ اس دن آپ ایسے عبادت کریں، یہ ریچولز ہیں، یہ طریقہ کار ہے، یہ نوافل پڑھیں، ان کا بہت ثواب ہوگا، تب تو ہم پڑھیں گے۔ لیکن جو سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے یا اس سے جو پچھلی رات ہے، اس کی مثال دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس چیز کی وضاحت کر دی کہ اگر کسی دن عبادت کی اجازت دی بھی جاتی کہ تم اپنی مرضی سے اس دن عبادت کرو، اس دن بہت ثواب ہے، تو وہ صرف جمعے کا ہی دن ہو سکتا تھا۔ تو اس دن کا نام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ اس دن کو یا اس کی پچھلی رات کو عبادت کے لیے مختص نہ کرو۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی دن کو ہم خاص عبادت کے لیے مختص نہیں کر سکتے کہ اس ہی دن میں عبادت کروں گا اور اس دن مجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ آئیے ایک اور حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح البخاری کی حدیث اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے معمولات کے بارے میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی طویل نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہی حدیث اسی طرح سے ایک صحابی کے ذریعے سے بھی نقل ہوئی کہ انہوں نے بھی پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ تو جنتی لوگوں کے سردار ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ سے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا، تو آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں، کیوں اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، کیوں آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں رات کو کھڑے کھڑے عبادت کرنے کے لیے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا، فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عبادت کا معمول روزانہ تھا، وہ روزانہ اس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ کسی خاص رات کو ہی ایسی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ روزانہ کا معمول تھا کہ وہ اس طرح سے عبادت کرتے تھے۔ تو فضائل شعبان پہ جانے سے پہلے ہمیں یہ بات پتہ لگ جانی چاہیے کہ رات کو جاگنے کا معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ تھا، اور کسی بھی شخص کو کسی خاص دن یا کسی خاص رات کو اپنی مرضی سے عبادت کے لیے یا روزے کے لیے مختص کرنے کی اجازت نہیں۔ اب آ جائیں ہم ذرا فضائل شعبان کے حوالے سے احادیث کا جائزہ لیتے ہیں۔ جو سب سے پہلی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسلسل روزے رکھتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ کبھی افطار نہیں کریں گے، اور کبھی مسلسل افطار کرتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کبھی کبھی شعبان کے بھی پورے روزے رکھا کرتے تھے، اور روزے رکھا بھی کرتے تھے اور چھوڑ بھی دیا کرتے تھے۔ کبھی روزے رکھتے تھے تو اما عائشہ فرماتی ہیں ایسے لگتا تھا کہ اب یہ روزے چھوڑیں گے نہیں، مسلسل رکھی جا رہے ہیں، لیکن کبھی چھوڑ بھی دیا کرتے تھے بیچ میں۔ تو شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، یہ بات اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ لیکن
یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے اجتناب بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فرض روزے نہیں ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ رمضان کے روزے اس کی وجہ سے آپ کے ڈسٹرب نہیں ہوں گے اور آپ کے اندر اتنی انرجی موجود ہے، پھر تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ اس مہینے روزے رکھتے رکھتے اتنے تھک جائیں کہ رمضان کے جو فرض روزے ہیں وہ چھوٹ جائیں۔ تو یہ چیز، اس انرجی کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور کیا پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کہ اس مہینے کے اندر وہ کثرت سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ رمضان کے علاوہ کئی دفعہ شعبان میں بھی پورے مہینے کے بھی روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 2357 ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کریں۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس مہینے میں اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اعمال پیش ہونے کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس حوالے سے مختلف احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہمارے اعمال جو ہیں وہ مختلف اوقات میں پیش کیے جاتے ہیں، جس کی ایک ڈیلی روٹین ہے، یعنی کہ ایک صبح اور شام کے ٹائم، فجر اور عصر کے ٹائم ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اس ٹائم اذکار کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جب فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہو رہی ہو اور وہ ہمارے اعمال لے کے جا رہے ہوں تو ہم اس وقت اذکار کی حالت کے اندر ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں۔ دوسرا جو ٹائم صحیح احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ہے ہر پیر اور جمعرات والے دن لوگوں کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور پھر ایئرلی جو ایک پورا پروسیجر ہے، اس کی دلیل ہمیں اسی حدیث سے ملی جو ابھی ہم نے پہلے پڑھی، کہ سال بھر کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے شعبان کے مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ تو یہ وہ عمل ہے جو اس مہینے کے اندر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بدعات جو ہیں وہ اس مہینے کے اندر بہت زیادہ فالو کی جا رہی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر 15 شعبان کو 15 شعبان جس کو بہت سارے لوگ لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں یا شب بارات کہتے ہیں، اس کو منانا، اسپیشل کھانوں کا اہتمام کرنا، پوڑیاں، حلوے، ایسی چیزوں کو پکانا، یا پٹاخے، آتش بازی کا اہتمام کرنا، یا یہ کہنا کہ اس رات مردوں کی عید ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، یا شب بارات کو لیلۃ مبارکہ کے نام سے جاننا، اس بارے میں بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ کچھ احادیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جو کہ ضعیف احادیث ہیں، اور بیچ میں کچھ موضوع اور من گھڑت احادیث ہیں جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہو گئی ہیں، جن کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، اور آپ اخبارات اور ٹی وی کھول کے دیکھیں اور لوگ ان کو دھڑلے سے بتا رہے ہیں، اور قرآن کی غلط آیات کی تعویلات کر کے بتا رہے ہیں، وہ بھی میں آج آپ کو اس پروگرام کے اندر بتاؤں گا۔ ابھی جو میں آپ کے سامنے پہلی حدیث رکھنے لگا ہوں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ
کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی تمام مخلوق پر نظر فرماتا ہے اور سب کو معاف فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ یہ حدیث جو ہے سند کے لحاظ سے کچھ ضعیف ہے، لیکن بہت سارے علماء نے اس حدیث کو مانا بھی ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جس کے اوپر ہم اکتفا کر کے یہ جان سکتے ہیں کہ اس 15ویں رات کی کچھ فضیلت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق پر نظر کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سب کو معاف فرما دیتا ہے سوائے 2 طرح کے لوگوں کے، جو مشرک نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ قرآن میں ہی فرماتے ہیں کہ ہر طرح کا گناہ اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کا گناہ معاف فرما دیں گے سوائے اس گناہ کے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو میری تکلیفوں کو رفع کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو میری حاجت سن سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی ہستی موجود ہے جو مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے اگر اللہ نہ چاہے۔ یہ شرک ہے، یہ معاف نہیں ہوگا۔ اور ایسا شخص جس کے دل میں کینہ ہو، جس کے دل میں کینہ کیا چیز ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے بیٹا بتائیں گے؟ کہ کوئی شخص اپنے دل میں یہ گرج رکھے، انگلش میں جسے گرج کہتے ہیں، کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، اب میں کبھی موقع آئے گا تو میں اس کو اس طرح سے جواب دوں گا۔ اپنے دل کو لوگوں کے لیے صاف نہ کرے، کیونکہ ایک صحابی تھے سعد بن ابی وقاص، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی یہ بشارت دی تھی کہ یہ شخص جنتی ہے۔ تو جب صحابہ نے معلوم کیا تو پتہ چلا تھا کہ وہ اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی بات نہیں رکھتے تھے، رات کو سونے سے پہلے ان کو معاف کر دیا کرتے تھے جنہوں نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی تھی۔ تو کینہ پرور شخص جو ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اب یہ وہ حدیث ہے جو بالکل صحیح حدیث ہے۔ ایک تو ہے کہ صرف 15ویں شعبان کی رات کو اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں پر نظر کرم فرماتے ہیں، اور ایک یہ حدیث ہے جو صحیح سند کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں۔ تو یہ وہ حدیث ہے جو سند کے ساتھ بالکل صحیح حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزانہ نزول فرماتے ہیں، اور اس روزانہ میں 15 شعبان بھی آ جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی کہے کہ 15 شعبان کو بھی نزول فرماتے ہیں تو وہ بھی بالکل صحیح بات ہے، لیکن روزانہ یہ موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دیتے ہیں۔ تو اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح حدیث آ جاتی ہے اور ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ تشریف لاتے ہیں تو ہمیں اس بات پر یقین کرنا چاہیے، جبکہ ضعیف حدیث جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نظر کرم کرتے ہیں 15ویں شعبان کو، اس حدیث کی سند بہت ضعیف ہے اور یہ درست نہیں، اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ اب جو ایک اور ضعیف حدیث بہت ہمارے معاشرے میں مشہور ہے وہ یہ بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ عمل کرتے دیکھا کہ وہ 14 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد کچھ مخصوص صورتیں ہر رکعت کے اندر پڑھا کرتے تھے، جس
سے 20 حج اور 20 روزوں کا ثواب ملتا ہے، تو اس کو علماء نے بالکل موضوع حدیث کہا ہے، اس کا کوئی ریفرنس نہیں ملتا، اس حدیث کا بھی کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک صلاۃ الالف یعنی کہ 100 رکعت نماز، یہ بھی حضرت علی سے منسوب کرتے ہیں، لیکن ایسی کوئی نماز نہیں ہے، ایسی نماز جو 100 رکعت نماز پڑھی جائے 15 شعبان کی عبادات میں سے، آپ کھولیں اخبارات بھرے ہوں گے ان سے، بلا ریفرنس، ان کا کوئی صحیح سند کے ساتھ ریفرنس موجود نہیں کہ 100 رکعت نماز پڑھی جائے اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے تو جو مانگے وہ ملتا ہے۔ بلکہ اس کے ریفرنس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ لوح محفوظ پہ بھی اگر کچھ لکھ دیا گیا ہے تو وہ مٹ جائے گا اور انسان جو مانگے گا اس کو مل جائے گا۔ یہ بات بالکل اس حساب سے غلط ہی ہو جاتی ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ لکھ دیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے مطابق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم پر شک کرنا بالکل درست بات نہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک صلاۃ القضاء عمری ہے، یعنی کہ پوری زندگی کے اگر نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں تو آپ اس رات کو ایک نماز پڑھیں تو آپ کی ساری پچھلی نمازیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ حالانکہ صلاۃ القضاء عمری ویسے بھی ثابت ہی نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی قول سے۔ لوگ ابھی بھی قضاء عمری پڑھتے ہیں، یہ چیز ثابت ہی نہیں ہے۔ وہ صحابی جو نئے نئے ایمان لے کے آتے تھے، جب وہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے تھے، اور ایک نماز بھی اگر ہم جان بوجھ کر کوئی اس وقت پر نہیں پڑھتے اور چھوڑ دیتے ہیں یا کبھی ہم قضا پڑھ لیتے ہیں اگلی نماز کے ساتھ، تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ نماز جو اپنے وقت پر نہیں پڑھی گئی اور مس ہو گئی، اس کا ثواب انسان ساری زندگی بھی لگا رہے تو اس کا ثواب دوبارہ واپس نہیں پورا کر سکتا، اس کا ثواب دوبارہ نہیں مل سکتا۔ جو ایک نماز ہم جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم شاید قضا پڑھ لیں گے تو شاید اس کا ثواب مل جائے گا، اس کا ثواب دوبارہ نہیں مل سکتا جو نماز اپنے وقت پر نہیں پڑھی جاتی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ریلیٹ کر کے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات جو ہے بنو قلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ یہ بھی حدیث درست نہیں ہے، وہ اس رات کے بارے میں نہیں ہے، وہ 15 شعبان کی رات کے بارے میں نہیں۔ بہرحال اس رات کو کیا کریں؟ اگر 15 شعبان کی رات آئے تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور اپنے دلوں کو کینے سے صاف کرنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ اور اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ اس رات کو عبادت کیوں نہیں کر رہے، آپ اس رات کو عبادت کیوں نہیں کر رہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ اگر اس رات کو عبادت کرنی ہوتی اور خاص کچھ نوافل پڑھنے ہوتے تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر بات بتا کے گئے ہیں، عیدین کی نماز کے طریقے بتا کے گئے ہیں، جمعے کی نماز کے طریقے بتا کے گئے ہیں، نماز کا مکمل طریقہ سکھا کے گئے ہیں اور دین کی ہر بات سمجھا کے گئے ہیں، اور اس چیز پہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی ایسی دین کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی جو اپنی زندگی میں نہ بتا دی ہو، کیونکہ یہ عقیدہ تو انسان کو رسالت کے عقیدے سے سائڈ پہ کر دیتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتانا بھول گئے تھے لیکن یہ بات بھی اچھی تھی، یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے اوپر یقین ہے کہ ہر دین کی صحیح بات وہ بتا کر گئے ہیں، اور جو انہوں نے نہیں بتائی وہ دین نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک بات اور کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روزانہ عبادت کیا کرتے تھے، لیکن ان کے جو صحابہ تھے جو ان کی زندگی میں موجود تھے انہوں نے یہ عبادات کیوں نہیں کی؟ وہ کیوں نہیں اس طرح سے قبرستانوں میں جاتے تھے؟ وہ کیوں نہیں اس طرح سے کھانے پکاتے تھے؟ وہ کیوں نہیں اس رات کو خصوصی عبادات کا اہتمام کرتے تھے؟ وہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے، انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روز عبادت کرتے تھے نا،
وہ تو روز نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو تو خاص طور پہ اس دن کرنی چاہیے تھی، تو ان کی بھی زندگی سے یہ چیز ثابت نہیں۔ صحابہ کرام نیکی کے کام میں اتنی رغبت رکھتے تھے، ہم کہتے ہیں ہم بہت رغبت رکھنے والے ہیں، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام اتنی رغبت رکھتے تھے کہ وہ اتنے شوق سے نیکی کے کام کرتے تھے، آگے بڑھ بڑھ کے کرتے تھے۔ اور اگر یہ واقعی ایسا عمل ہوتا تو صحابہ سے ثابت ہوتا کہ انہوں نے کیا، اللہ کے نبی سے ثابت ہوتا انہوں نے کیا، اس کے بعد آنے والے تابعین سے ثابت ہوتا انہوں نے کیا۔ یہ عمل 475 ہجری کے بعد اسلام میں داخل کیا گیا، اس لیے یہ ایک بدعت ہے کہ اس رات کو خصوصی طور پر عبادت کی جائے۔ اور اب میں آپ لوگوں کو وہ آیت سمجھانے لگا ہوں جس کا ریفرنس دے کے ٹیلی ویژن کے اندر، اخبارات کے اندر اور میڈیا کے اوپر یہ شور مچایا جاتا ہے کہ 15 شعبان کا ذکر تو قرآن مجید میں آیا۔ پہلے اس کو یہ شب بارات کہا کیا کرتے تھے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ شب بارات کا تو ذکر، یہ تو لفظ قرآن میں آیا نہیں ہے، تو پھر وہ اس کو لیلۃ مبارکہ کہنے لگے، اور سورہ دخان کی وہ آیت پڑھنے لگے جس کے اندر، جو آیت نمبر سورہ دخان اس کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، آپ لوگ غور سے سنیے گا یہ بات، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک لیلۃ مبارکہ میں، ایک مبارک رات کے اندر نازل کیا، اور یہی وہ رات ہے جس دن حکمت بھرے تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، کیونکہ 15 شعبان کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اس رات تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب یہ آیت کا ترجمہ اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی سمجھدار جو قرآن کا علم رکھنے والا ہے تو وہ یہ جان لے گا کہ کیا، ابھی میں نے پڑھا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا۔ لیلۃ مبارکہ تو وہ رات ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں حکمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور جس رات کو قرآن پاک نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ تو لیلۃ القدر ہے، یعنی کہ لیلۃ القدر اور لیلۃ مبارکہ ایک ہی رات ہے۔ اور یہ کس مہینے میں، قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ یعنی کہ کیا بات پتہ چلی کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، شب قدر میں نازل ہوا، اور یہی وہ رات ہے جس رات کو حکمت کے اور انسان کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور اس آیت کو جوڑا جاتا ہے لیلۃ مبارکہ کہ جی یہ لیلۃ مبارکہ 15 شعبان کی رات ہے اور اس رات کو تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ صریح قرآن کی ان آیات کی مخالفت ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ 15 شعبان کی رات مردوں کی عید ہوتی ہے، روحوں کا آزاد کیا جاتا ہے، ان کو بھیجا جاتا ہے تیار کر کے سنوار کے کہ جائیں اور دنیا میں لوگوں سے مل کے آئیں۔ اچھا، مردوں کو تو اس لیے بھیجا جاتا ہے، تو پھر ہم لوگ پھر قبرستان کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ آپ تو قبرستان جاتے ہیں اور وہ آپ کے گھر میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ بھی بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اگر پرانی روحیں ساری ہمارے گھر آتی ہیں تیار ہو کے اور ان کی عید ہوتی ہے اس دن، تو پھر ہم سارے قبرستان پھر کیوں جاتے ہیں؟ اس دن جا رہے ہوتے ہیں کہ جس دن قبرستان لازمی جانا چاہیے، ادھر کہتے ہیں کہ مردے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل جو ہے ان لاجک، اور اس کا کوئی ریفرنس ہی نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر کہ اس دن مردوں کی کوئی عید ہوتی ہے۔ یہ صرف دین میں ایجاد کی ہوئی ایک بدعت ہے۔ ہاں، 15 شعبان کو روزہ وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایام 20 میں، یعنی کہ مہینے کے وہ دن جن دنوں میں چاند کی روشنی سب سے زیادہ ہوتی ہے، 14، 15، 16 تاریخ کو عام طور پہ ویسے بھی روزے رکھتے ہیں، وہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ یا جمعے کے دن، جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث میں بتایا، وہ شخص روزہ رکھ سکتا ہے جو آلریڈی پیچھے سے روزے رکھتا آ رہا ہے، بیچ میں جمعہ آگے رکھ دیا، لیکن مخصوص کر کے اس دن روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس دن روزہ رکھنا اور خصوصی طور پہ عبادت کا اہتمام اسی رات کو کرنا، ہاں عبادت کرنی تو روزانہ رات کو کریں، یا بیچ میں رینڈم راتوں میں کرتے رہیں، بیچ میں وہ رات بھی آ گئی ٹھیک ہے،
لیکن خصوصی طور پر لوگوں کو بھی کہنا کہ اس رات کو عبادت کرو، یہ ہوتا ہے اتنے سال کے گناہ۔ ایک اور روایت میں نے پڑھی جس کا کوئی ریفرنس نہیں ملا کہ جو اس رات کو عبادت کرے گا اس کے پچھلے اور اگلے 60 سال یعنی کہ ٹوٹل 120 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ یہ بھی روایت کسی حدیث سے ثابت نہیں، اگر ہے تو کوئی مجھے بتائے۔ یہ دین میں ایجاد کی گئی ایک بدعت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ہر جمعے میں یہ بات سنتے ہیں، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں کہ دین میں محدثات سے یعنی کہ نئے کاموں سے بچتے رہنا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں نئے کاموں سے بچتے رہنا۔ کیوں؟ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر نیا کام جو ہے، ہر بدعت جو ہے وہ ایک گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی ہمیں ثواب نہیں دلائے گی بلکہ آگ میں لے کے جائے گی، کیونکہ بدعت جو ہے وہ ثواب سمجھ کے کی جاتی ہے، وہ ایک ایسا نیک عمل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جو ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ جیسے 15 شعبان کی عبادت ہے، تو کہیں گے ہم رات کو کرتے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے جی؟ نیک کام کر رہے ہیں نا، ہم تو نیک کام کریں، عبادت کریں، قرآن پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، یہ تو گناہ نہیں ہے۔ یہ بدعت ہے جو کہ آگ میں لے جائے گی، ورنہ تو ہر کام میں ایک بدعت شامل کی جا سکتی۔ کوئی شخص یہ کہے، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ نماز میں رکوع کرنا ثواب کا کام ہے نا، تو 2 رکوع کر لیا کریں تو بہت ثواب کا کام ہے، یا سجدے جو 2 ہیں میں 5 کیا کروں گا آج سے، کیونکہ یہ تو بہت ثواب کا کام ہے، سجدے میں تو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، میں زیادہ کیا کروں گا، میں طواف کے 7 کی بجائے 10 چکر کاٹا کروں گا، یہ تو بڑا ثواب کا کام ہے طواف کرنا۔ کیا میں ایسے کر سکتا ہوں؟ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باؤنڈریز بتا دی ہیں انہی کے اندر رہیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ جہاں 4 رکعت کی ہے وہ 4 ہی پڑھیں گے، جو کہے گا مغرب میں 3 ہوتی ہیں، نہیں جی 4 پوری کر لیتا ہوں، ثواب ہی نہیں، ایک رکعت پڑھنے سے گناہ تو نہیں میں کر رہا، 4 پڑھا کروں گا مغرب کی۔ پڑھ سکتا ہے وہ؟ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ چیز بدعت ہوتی ہے، اور بدعت گمراہی ہے جو آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ اس سے پورا دین ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس طرح تو ہر شخص کو کوئی اچھی چیز لگے گی اور وہ اس کو دین بنا دے گا۔ اچھا، ایک بھائی مجھے ملے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا، ہم نہیں کریں گے، یہ کام انہوں نے کیا ہم کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاز پہ نہیں بیٹھتے تھے، آپ لوگ کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو میرے بھائی یاد رکھیں، دین کے کاموں کی بات ہو رہی ہے، جہاز میں بیٹھنا دین نہیں ہے، گاڑی میں بیٹھنا دین نہیں ہے، نماز پڑھنا دین ہے، روزہ رکھنا دین ہے، عیدیں منانا دین ہے، عبادات کرنا دین ہے۔ دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ تو نئی سے نئی ایجادات ہوں گی۔ پہلے لوگ بول کے بات کیا کرتے تھے، ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے بات کرتے ہیں، ویڈیو کال پہ بات کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے تھرو بات کرتے ہیں، پیدل چلتے رہے، سائیکل آ گئی، موٹر سائیکل آ گئی، یہ دنیاوی چیزیں ہیں۔ دین کے اندر جو بھی کوئی نیا کام بنائے گا وہ بدعت کہلاتی ہے، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہی کیا کرے گی؟ انسان کو آگ کی طرف لے جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، دین وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر سکھایا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنی سنت کے ذریعے ہمیں کر کے دکھایا۔ اس تھوڑے عمل کے اندر بہت زیادہ اجر ہے، بجائے یہ کہ انسان یہ کہے کہ میں 100 رکعت پڑھوں گا تو شاید مجھے ثواب ملے گا، میں 20 رکعت پڑھوں گا اس میں اتنی دفعہ فلاں چیز کی تکرار کروں گا۔ وہ دین نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، وہ صرف انسان اپنے آپ کو تھکاتا ہے، بلکہ وہ چیز انسان کو گمراہی اور آگ کی طرف لے کے جاتی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت نہیں ہے۔ اگر انسان کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں یہ سارے کام کرتا ہوں، یہ محبت کی علامت نہیں ہے۔ محبت کی علامت یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے
حکم جو دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کرے، جہاں منع کیا وہ نہیں کریں گے۔ تو یہ کچھ اس شعبان کے مہینے کے حوالے سے تھی، کیونکہ شعبان کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبوب تھا، اور اس میں اسی لیے وہ اتنے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس مہینے کے آتے ہی انسان کو رمضان کی خوشبو سی آنے لگتی ہے اور انسان رمضان کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ آج کی اس نشست کے اندر شعبان کے مہینے کے حوالے سے کچھ بات کی جائے، اور صحیح اور موضوع ضعیف حدیث کا بھی آپ کے سامنے جو ہے کچھ رکھا جائے ریفرنسز، اور اسپیشلی قرآن کے حوالے سے جو غلط آیات کی تعویلات کی جاتی ہیں وہ آپ لوگوں کو سمجھایا جائے۔ تو اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ، آپ لوگ ضرور جوائن کیجیے گا۔ یہاں پر ہم آج اس پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔